موذی وائرس کے حملے جاری، لاہور میں 1107 نئے مریض سامنے آ گئے، تعداد 36,669 تک جا پہنچی۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 86 اموات، مرنے والوں کی تعداد 1602 ہو گئی۔ صبح بھر میں 1655 نئے کیسز رپورٹ ہونے پر تعداد 71,000 سے تجاوز کر گئی۔ محکمہ صحت آفت کی گھڑی میں اچھی خبر، کرونا کے سنجیدہ مریض تیزی سے صحت یاب ہونے لگے۔ ایک ہفتے میں کرونا کے 199 تشویشناک مریض شفا یاب۔ لاہور کے 34 سرکاری اور نجی ہاسپٹل سے مریض ڈسچارج ہو کر گھروں کو جانے لگے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں 715 مریض زیر علاج۔ تمام ہسپتالوں میں ہنگامی حالت کے لیے بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی سہولت موجود۔ وبا موجود ہے، احتیاط کریں، ماسک پہنیں۔ وزیر صحت کی شہریوں سے اپیل۔ لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے سخت اقدامات۔ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کا دوسرا مرحلہ، شہر کے مزید 7 بڑے علاقے مکمل طور پر بند۔ داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کا کڑا پہرا۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ماڈل ٹاؤن اور DHA بھی بند۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئرز اور خاردار تاریں نصب۔ شہریوں کی غیر ضروری آمد و رفت پر پابندی۔ پولیس اہلکار تعینات۔ ماڈل ٹاؤن میں 659 اور DHA میں 1403 کرونا کیسز کی تصدیق۔ ماڈل ٹاؤن کی 93,778 اور ڈیفنس کی 2,16,000 کی آبادی کی نقل و حرکت محدود۔ لوگوں کو صرف ایمرجنسی کی صورت میں باہر نکلنے کی ہدایت۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ مزید وسیع، گلبرگ میں بھی سخت لاک ڈاؤن، تمام بلاکس میں بیریئرز لگا دیے گئے۔ جیل روڈ سے گلبرگ جانے والی سڑک بند، جناح ہاسپٹل سے شبیر عثمانی روڈ لبرٹی جانے والی سڑک بھی بند، مین بلیوارڈ سے لبرٹی مارکیٹ جانے والے راستوں کی بندش، گرو مانگٹ روڈ سے حسین چوک جانے والی سڑک پر بھی رکاوٹیں۔ گلبرگ میں 736 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ فیصل ٹاؤن کے راستے بھی پولیس نے بند کرا دیے۔ مرکزی شاہراہوں اور گلیوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ گارڈن ٹاؤن کے بند علاقوں میں SOPs کے خلاف ورزیاں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر لوگوں کی آمد و رفت جاری، راجہ مارکیٹ کو جانے والے راستوں سے بیریئرز ہٹا دیے گئے۔ اندرون لاہور وال سٹی بھی مکمل طور پر بند، داخلی اور خارجی راستے بیریئرز، قناتیں اور خاردار تاریں لگا دی گئیں۔ شہر کی بڑی مارکیٹس شاہ عالم بھی مکمل طور پر بند، مارکیٹ میں 30,000 سے زائد دکانوں کو تالے، بینک، گراسری شاپس اور میڈیکل سٹورز کھلے۔ پولیس نے تاجروں کو دکانیں کھولنے سے روک دیا۔ کاروبار کی اجازت نہ ملنے پر پولیس اور دکانداروں میں بحث و تکرار۔ علاقہ مکینوں کو شناختی کارڈ دکھا کر جانے کی اجازت۔ وال سٹی کا داخلی راستہ بھاٹی گیٹ بھی بند، بیریئرز اور قناتیں لگا دی گئیں۔ 5 پولیس اہلکار تعینات۔ قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے کا عزم، ہاٹ سپاٹ علاقوں میں لاک ڈاؤن کا دائرہ مزید بڑھانے پر غور۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والے بازاروں کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ۔ SOPs میں دیے استثناء کے علاوہ کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ چیف سیکریٹری جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ سمارٹ لاک ڈاؤن سے کیسز اور اموات کی شرح میں کمی آئی ہے۔ افسران کی رپورٹ۔ چیف سیکریٹری کی تمام انتظامی افسران کو کل تک فعال اور غیر فعال فلور ملز کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ، ضلع انتظامیہ کے افسران اور CCPO کے مختلف علاقوں کے دورے۔ گلبرگ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن کے داخلی اور خارجی راستوں پر انتظامات کا جائزہ۔ CCPO کی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ بند کیے گئے علاقوں میں نقل و حرکت کی اجازت نہیں۔ CCPO بند علاقوں میں اضافی ٹریفک وارڈنز تعینات۔ 115 پوائنٹس پر ڈویژنل افسران کی نگرانی میں 9 DSPs، 36 انسپیکٹرز اور 206 وارڈنز تعینات۔ لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان میں مقیم بھارتی شہریوں کی واپسی۔ 250 بھارتی شہری آج واہگہ بارڈر کے راستے واپس بھارت جائیں گے۔ واہگہ کو خصوصی طور پر بھارتی شہریوں کے لیے کھولا جائے گا۔ 250 بھارتی شہریوں کا دوسرا گروپ کل واپس جائے گا۔
آخری وقت کی واپسی 27 جون کو سکیجول، واگا بارڈر پر امیگریشن اور کسٹمز حکام موجود۔ پنجاب کابینہ نے رواں سال گندم خریداری روکنے کی منظوری دے دی۔ فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی پر اسپیشل کمیٹی قائم۔ کمیٹی فلور ملز کے لیے گندم کی قیمت اور آٹے کے تھیلے کے حوالے سے اپنی سفارشات دے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان نے نئے صوبائی محتسب ہوں گے۔ پنجاب کابینہ نے صوبائی محتسب کے تقرر کی منظوری دے دی۔ بلدیاتی الیکشن کی راہ ہموار۔ الیکشن کمیشن نے گاؤں کی سطح پر حلقہ بندیوں کا اسکیجول جاری کر دیا۔ کمیٹیاں تشکیل، شہروں کی سطح پر نیبرہڈ سسٹم متعارف۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں حلقہ بندیاں 4 ماہ میں مکمل کی جائیں گی۔ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 27 جون سے 20 اگست تک آویزہ کی جائے گی۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے پر سرکاری ملازمین کے احتجاجی مظاہرے جاری۔ ریلوے مزدور اتحاد کا اسٹیل شاپ لال پل پر احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ ریلوے پریم یونین کے ہیڈ کوارٹر اور واشنگ لائن میں احتجاجی مظاہرے، تنخواہوں میں 100% اضافے کا مطالبہ۔ نسبت روڈ پر لیبر ہال کے سامنے وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا احتجاج، مزدوروں اور یونین کے عہدیداروں کی شرکت، پلے کارڈز اور سرخ جھنڈے لہرا کر مظاہرہ۔ کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس، خواجہ آصف کی کل نیب میں طلبی، لیگی رہنما پر نیب کے الزامات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ میں اہل خانہ سمیت کتنی سرمایہ کاری کی، آمدن کے ذرائع کیا ہیں، نیب کے سوالات۔ خواجہ آصف نے سوسائٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے 137 کنال اراضی غیر قانونی فروخت کی، نیب ذرائع۔ نیب طلبی کے خلاف محسن شاہ نواز رانجھا کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ 13 جولائی تک تفصیلی جواب طلب۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں نیب کی طلبی کو چیلنج کیا تھا۔ یونیورسٹیز میں اصلاحات لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں، اساتذہ تنظیموں کو اعتماد میں لیا جائے۔ جی سی یو میں فیفواسا کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس، وائس چانسلر کی مانیٹرنگ کے لیے سسٹم بنانے کا مطالبہ۔ دوسروں سے 4 فٹ کا فاصلہ نہ رکھا تو 6 فٹ زمین میں جانا پڑے گا۔ کورونا کے علاج کے لیے وٹامن ڈی کے استعمال پر بڑا ریسرچ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ پروفیسر جاوید اکرم۔ سائنسی جریدے بائیو میڈیکا کے خصوصی شمارے کا اجرا، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں تقریب، ماہرین کی شرکت۔ ثقافتی سرگرمیوں پر کورونا کے اثرات۔ آرٹ کے موضوع پر یونیسکو کی آن لائن نشست۔ چیئرپرسن بورڈ آف گورنر الحمرا منیز ہاشمی کا کہنا ہے کہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے والی اقوام ہی زندہ رہتی ہیں۔ پری مانسون کی انٹری، شہر میں صبح سویرے کی بارش سے موسم خوشگوار۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 10 ملی میٹر ریکارڈ، جوہر ٹاؤن میں 9، گلبرگ اور پانی والا تالاب میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ تیز بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی دن بھر وقفے وقفے سے بادل برسنے کی پیشگوئی۔ اور قومی ٹیم کے کورونا ٹیسٹ کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ 18 کھلاڑیوں اور 11 آفیشلز کے ٹیسٹ مقامی ہوٹل میں ہوں گے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ کل آئے گی۔ پہلے مرحلے میں 10 کرکٹرز کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے تھے۔ قومی ٹیم کا اعلان 27 جون کو ہوگا، روانگی 28 جون کو سکیجول۔